معافی مانگتے ہیں اور اپنے آپ کو پاک کر لیتے ہیں۔ برادران اسلام، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ ایک فرصت ہے، رمضان کا مہینہ ایک غنیمت ہے انسان کے لیے کہ وہ اپنی آخرت کو سنوار لے، اپنی آخرت کو بہتر بنا لے، اپنے گناہوں کو بخشوا لے اور اپنی زندگیوں کو نافرمانیوں سے، سیاہ کاریوں سے، گناہوں سے پاک کر لے اور اللہ رب العالمین کو راضی کر لے نیکی کرتے ہوئے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں آگے بڑھنے والے آگے بڑھتے ہیں اور سبقت لے جاتے ہیں وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہم آخرت کو پائیں اور جنت کو حاصل کریں۔ برادران اسلام، اور اس میں بھی کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ انسان کی، مسلمان کی زندگی میں ایک مدرسے کا کام کرتا ہے۔ ایک مہینے کا یہ مدرسہ ہوتا ہے جس میں انسان تعلیم حاصل کرتا ہے، بہت ساری چیزوں کو وہ سیکھتا ہے، بہت ساری چیزوں کو وہ محسوس کرتا ہے اور بہت ساری غلطیاں اس کو معلوم ہوتی ہیں اور اپنے آپ کو ان غلطیوں سے دور کرتا ہے۔ اور یہ مہینہ اطاعت کا مہینہ، نیکی کا مہینہ، اللہ کے قریب ہونے کا مہینہ، دین کے قریب ہونے کا مہینہ، بخشوانے کا مہینہ، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النیران وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، جب رمضان آتا ہے، غور سے سنیے، رمضان آ رہا ہے اور حدیثوں کو سنیے، عمل کی نیت سے سنیے۔ بڑا اچھا موضوع انہوں نے رکھا ہے رمضان اس آج کے خطبے کا کہ کون سا رمضان ہمارا رمضان ہوگا، کون سا رمضان، سمجھنے کی بات، کون سا رمضان ہمارا رمضان ہوگا۔ یہ حدیث ہے پچھلے رمضان میں بھی بتائی گئی ہے، خطبوں میں، ترجمے میں، اس سے پہلے کے رمضان میں بھی، اس سے پہلے کے رمضان میں بھی۔ زندگی میں جتنے رمضان ہم نے دیکھے، ہوش سنبھالا، بالغ ہوئے، سمجھ میں آتی ہیں باتیں، جب سے یہ حدیثیں، یہ مسائل، یہ فضیلتیں اور یہ بلانا ہمارے سامنے ہو رہا ہے، لیکن کب ہم لبیک کہیں گے، کب ہم جائیں گے، کب فکر کریں گے، کب بدلیں گے، اپنی زندگی کو تبدیل کریں گے۔ یہی مطلب ہے اس کا کہ رمضان ہمارا کون سا رمضان ہوگا۔ کیا جو رمضان گیا تھا وہ تو ہمارا نہیں تھا، اس سے پہلے بھی نہیں تھا، پتہ نہیں کس کا تھا، یقیناً کچھ لوگوں کا تھا وہ رمضان، ہمارا نہیں تھا۔ کیا مطلب ہمارا نہیں تھا؟ یعنی وہ اس رمضان کا فائدہ ہم نے نہیں اٹھایا، جہنم سے اپنے آپ کو نجات نہیں دلائی۔ اسی لیے یہ حدیثیں، یہ مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، ذرا غور سے عمل کرنے کی نیت سے میں بولوں بھی، عمل کرنے کی نیت سے آپ سنیں بھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اذا دخل رمضان، جب رمضان داخل ہو جاتا ہے، آ جاتا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری زندگیوں میں اس رمضان کو داخل کر دے، آمین۔ اللہ اس رمضان کو پانے کا کل یا پرسوں ہم کو توفیق عطا فرمائے جب اللہ نے لکھا ہے۔ تو جب رمضان داخل ہو جاتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، ابواب الجنتی، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ غور کیجئے فضیلتوں پر، اور یہ کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے کہ ایسے ہی فضائل بتانے جا رہے ہیں، نہیں، بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہے، اور یہ رمضان کی فضیلت ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے۔ ایک کیسے فرصت ہے، کیسی غنیمت ہے، کیسا چانس ہے، دیکھیے کہ جہنم کے دروازے بند، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وسلسلۃ الشیاطین، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ ہی سے رضی اللہ عنہ سے ایک دوسری روایت ہے جس کے یہ الفاظ ہے جو صحیح حدیث ہے، اذا کان اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے۔ اس حدیث کو یہ حدیث تفسیر کرتی ہے اور بتاتی ہے معنی، اور کہ رمضان کا جب پہلی رات ہوتی ہے، کیا مطلب پہلی رات؟ اگر آج ہم نے چاند دیکھا تو یہ حدیث کو یاد رکھیں، اگر آج چاند دیکھ لیا رات میں ہم نے، تو آج کی جو شام ہوگی، مغرب کے بعد کی جو رات ہوگی وہ رمضان کی پہلی رات ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا ہے، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ اس میں سے بند نہیں ہوتا ہے، اور ندا لگانے والا ندا لگاتا ہے، پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر چاہنے والے، اے نیکیاں کمانے والوں۔ خیر ایک ایسا لفظ ہے جس میں تمام قسم کی نیکیاں آتی ہیں، عربی زبان میں قرآن حدیث میں لفظ آیا ہے خیر، خیر میں ساری قسم کی نیکیاں آتی ہیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک خیر ہے، بیوی کے حقوق ادا کرنا خیر ہے، نماز پڑھنا خیر، روزہ رکھنا خیر، جہاد کرنا خیر، صدقہ خیرات کرنا خیر، زکوٰۃ دینا خیر۔ ابواب البر، جتنے بر کے نیکی کے دروازے ہیں وہ سارے آ جاتے ہیں اس ایک لفظ میں، خیر میں۔
اسی لیے الفاظ پر غور کیجئے. خیر کے چاہنے والوں، کیا مطلب خیر کے چاہنے والوں؟ اے نماز پڑھنے والوں، اے نوافل زیادہ پڑھنے والوں، اور اے روزہ رکھنے والوں، اے قرآن پڑھنے والوں، اے توبہ کرنے والوں، یا باغی الخیر، اے خیر کے چاہنے والوں، اقبل، آگے بڑھ، اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، کیونکہ مہینہ آ گیا ہے، خیر کا مہینہ. اور اے برائی کے چاہنے والے، اللہ ہم کو محفوظ رکھے ایسی چاہت سے، آمین. بعض لوگ برائی چاہتے ہیں کہ وہ برا کام کریں، گناہ کے راستے تلاش کرتے ہیں، تو بتایا جا رہا ہے اے گناہ کو چاہنے والوں، اے شر کے متلاشیوں، پیچھے ہٹ جاؤ، تمہارے لیے اس مہینے میں کچھ نہیں. آگے فرماتے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلِلَّهِ عِتَقًا مِنَ النَّارِ، اور اللہ رب العالمین اپنے کچھ بندوں کو رمضان کے مہینے میں جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. اللہ جہنم سے آزاد، عتقا، گردنوں کو، جسموں کو اللہ رب العالمین جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. کیا یہ پہلی رات کو کیا ہے معاملہ کہ ایک ہی رات لوگوں کو آزاد کر دیا گیا، ایک ہی رات جنت کے دروازے کھول دیے؟ نہیں، وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، الفاظ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک. اور یہ معاملہ ہر رات ہوتا ہے، یعنی ہر رات دروازے کھلے ہوئے ہیں جنت کے، ہر رات دروازے جہنم کے بند ہیں، شیطان بھی بند ہے، قید ہے، اور اعلان ہر رات ہوتا ہے. کیا؟ اے خیر چاہنے والے آگے بڑھو، اے برائیوں کے متلاشیوں طالب پیچھے ہٹ جاؤ، تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. اور جہنم سے آزادی ہر رات ہوتی ہے. اللہ اکبر. صحیح ہے کہ کیا یہ رمضان ہمارا رمضان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ صحیح ہے یہ سوال کرنا اپنے آپ سے کہ کیا یہ اس مہینے کا رمضان، اس سال کا رمضان ہمارا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا ہم خیر چاہیں گے، خیر کے پیچھے پڑیں گے؟ خیر کے مختلف راستے ہیں. کیا اپنے آپ کو جو دروازے بند کر دیے گئے ہیں جہنم سے، اس سے آزاد کروائیں گے؟ جنت کے دروازے جو کھول دیے گئے ہیں، کیا اس میں اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو لے جائیں گے ہم؟ یقیناً یہ سوال ہر ایک کو کرنا ہے، اس کا جواب تلاش کرنا ہے. یہ حدیث ترمذی میں، ابن ماجہ میں، نسائی میں ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی سند کو حسن قرار دیا ہے. برادران اسلام، یہ مہینہ انسان کے نفس کو پاک کروانے کا مہینہ ہے، یعنی نفسوں کی پاکی کا مہینہ ہے، اور انسان مفاسد اور بری چیزوں سے اپنے آپ کو دور کروا سکتا ہے اس مہینے میں، اور اسی طریقے سے گناہوں کو بخشوا سکتا ہے، اور حسنات کو، یعنی نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ کما سکتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ، یعنی بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے. مصطفیٰ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اس کے سارے پچھلے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے. معافی مانگنے کا مہینہ، بخشوانے کا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو دو شرطوں کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، ایک ایمان کے ساتھ، دوسرے احتساب کے ساتھ. کیا معنی ہے ایمان کا اور احتساب کا؟ ایمان کا مطلب یہ کہ اللہ پر ایمان، تصدیق، اس کے دل سے یقین ہے کہ اللہ کی ذات ہے اور اللہ نے اس پر یہ روزوں کو فرض قرار دیا ہے. تو ایمان کے ساتھ اللہ کی ذات پر اور اللہ کے بتائے ہوئے ساری چیزوں پر ایمان لاتے ہوئے، اور احتساب یعنی اللہ کے یہاں ثواب پانے کی غرض سے. احتساب اللہ کے یہاں اجر اور ثواب پانے کی غرض سے کوئی انسان، یعنی نیت اس کی پاک ہے، خالص ہے، ریا نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے، احتساب اس کی نیت ہے. تو اس نیت سے ایمان کے ساتھ کوئی روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کو بخش دیتا ہے. یہی نہیں، یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں، بلکہ ایک خاص وقت ایسا ہوتا ہے افطار کے وقت، جیسا کہ حدیثیں آ رہی ہیں کہ اس وقت انسان کوئی بھی دعا کرے روزے دار صدق نیت کے ساتھ، شرک سے بچتے ہوئے، توحید کے ساتھ، تو یقیناً اس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، لکل مسلم دعوۃ مستجابہ یدعو بها فی رمضان، ہر مسلمان کے لیے ایک مستجابہ یعنی قبول کیے جانے والی خاص دعا ہوتی ہے جو وہ رمضان میں کرتا ہے. رمضان میں اس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے اور مسلمان اللہ سے دعائیں کرتا ہے. اسی طریقے سے ایک دوسری روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس قسم کے لوگ ہیں کہ جن کی دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا ہے. ان میں سے پہلا آدمی روزے دار ہے یہاں تک کہ وہ افطار کرے، یعنی افطار کرنے تک وہ جو بھی دعا کرتا ہے ایسی صورت میں اس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا. دوسرے امام عادل ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ امام ہے جو انصاف والا ہو، اس کی دعا کو بھی رد نہیں کیا جاتا ہے. وہ دعوت المظلوم، اور مظلوم کی
دعا کو بھی اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا. یہ مسند احمد کی روایت ہے.